أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ رسالت سیریز کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہے زندگی کے زلزلے اور اس کا علاج۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا تو عرش میں لرزہ پیدا ہو گیا، عرش کانپ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری زندگی بھی کانپ رہی ہے، ہماری زندگی میں بھی زلزلے ہیں، تو ہمیں اپنے دل میں لکھ لینا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنی زندگی میں لکھ لینا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں ایمان لانا ہے۔ ایمان کیسے لائیں گے؟ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے دو شرطیں ہیں، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق کرنا۔ ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان لانے سے زندگی کے زلزلے ختم ہو جائیں گے۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں 40 ابدال ہمیشہ رہیں گے، اگر ایک کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک کو تیار کر کے ان کی جگہ منتخب کر دیتے۔ 40 کی گنتی ہمیشہ رہیں گے، ان کا مقام ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بلایا نہیں بھیجتے، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے زمین سے اناج نکلتا ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان والے ہیں، تو ہمیں بھی ایمان والے بننا ہے۔ ایمان والے کیسے بنیں گے؟ کلمے کے ذریعے سے بنیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کو دل میں تصدیق کریں گے تو پھر ہم ایمان والے بنیں گے۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام جب ایمان لائے تو کفار مشرکین آپ لوگ کو بہت خوف دلاتے تھے، بہت ستاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہجرت کرو، مدینے سے حبشہ کی طرف ہجرت کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو جو سب سے پہلے ہجرت کرے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ سب سے پہلے ہجرت کرے مدینے سے حبشہ کی طرف، اور صحابہ اکرام بھی ہجرت کرے، مشرکین بھی ان کے پیچھے چلے گئے، کفار مشرکین بھی ان کے پیچھے گئے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرنا ہے، ان کی طرح ہمیں بھی ہجرت کرنا ہے۔ ہمیں کس سے ہجرت کرنا ہے؟ ہمیں گناہوں کی زندگی سے نکل کر ایمان کی زندگی میں ہجرت کرنا ہے۔ ہمیں بیکار کے باتوں سے نکل کر اللہ کے ذکر میں ہجرت کرنا ہے۔ ہمیں گناہوں سے نکل کر، گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیکی کی طرف ہجرت کرنا ہے، یہ ہمیں ہجرت کرنا ہے۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں، ایک واقعہ رکھتے ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ایک بیٹے ہوئے جن کا نام آپ نے سلمہ رکھا۔ آپ کو ان سے اتنی محبت تھی اپنے بیٹے سے کہ آپ نے اپنا نام ہٹا کر اپنا نام ابو سلمہ رکھ لیا، یعنی سلمہ کے والد، آپ نے اپنا نام ابو سلمہ رکھ لیا۔ اتنی محبت تھی آپ کو اپنے بیٹے سے، اور آپ کے بیٹے بہت خوبصورت تھے، سب ان کو گود میں لینا چاہتے تھے۔ آپ جب ہجرت کا ٹائم آیا تو آپ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے، آپ نے اپنے وائف اور اپنے بیٹے کو لے کر آپ نے ہجرت کے ارادے سے آپ نکلے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وائف کے گھر والے آپ پہنچے، اور وہ لوگ کہتے ہیں آپ کو جانا ہے تو جائیے، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں جانا چاہتے تھے ان کے گھر والوں کے ساتھ،
آپ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے، پھر بھی ان کے گھر والے ان کو زبردستی لے کر گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے آ کر پہنچے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں، یہ جو بیٹا ہے، یہ جو لڑکا ہے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا لڑکا ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ لوگ کھینچنے لگے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طرف، انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچا۔ یہ کھینچنے میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نکل گیا۔ اتنے خوبصورت بیٹے، اتنے پیارے بیٹے جس سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبت فرماتے، وہ بیٹے کا ہاتھ نکل گیا اور وہ گھر والے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے گئے۔ کتنی زیادہ تکلیف ہونا، پھر بھی آپ نے ہجرت کی، ایمان کو بچانے کے لیے آپ ہجرت کرے۔ وائف بھی چلے گئے، اور وائف کو بھی لے کر چلے گئے، اور بیٹے بھی چلے گئے، اور بیٹے کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا جس سے اتنی محبت فرماتے، پھر بھی آپ ہجرت کریں۔ کیونکہ ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ اکرام نے اتنی قربانیاں دی، ایمان کو بچانے کے لیے اتنے قربانیاں دی۔ ہم کیا کرتے؟ ہم ایمان کے لیے سب چھوڑ دیتے، ہم دنیا کے لیے سب چھوڑ دیتے۔ ایک اور واقعہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، آپ مکے میں ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ آپ ہجرت کرنا چاہتے تھے مکے سے مدینہ۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کو روک لیا، اور آپ کا جو والد تھا اس کا نام تھا سہیل، اس نے آپ کو بہت تکلیفیں دی، آپ کو قید کر دیا اور آپ کو زنجیروں سے جگڑ دیا اور ایک کمرے میں قید کر دیا۔ 6 سال تک تکلیفیں دی اس نے، اور 6 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کو تشریف لائے۔ مکے سے تھوڑا دور یہ جو سہیل تھا اور کفار مشرکین تھے، انہوں نے روک لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام احرام میں ہیں، عمرے کی نیت سے آئے، انہوں نے روک لیا اور صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ بنا رہے ہیں۔ وہ جو سہیل ہے وہ کہتا ہے، اور کفار مشرکین وہ کہتے ہیں کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، یہ سال عمرہ آپ نہیں کر سکتے، ابھی جائیے اور اگلے سال آنا، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کریں گے، آپ 3 دن میں کر لینا عمرہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ بہت سارے شرائط رکھی انہوں نے، پھر لاسٹ والی شرائط وہ لوگ رکھتے ہیں، ہماری طرف سے اگر کوئی آپ کے پاس آ گئے تو آپ ان کو واپس کر دینا، اور اگر آپ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی آ گئے تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برداشت ختم ہو گئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا دین سچا ہے۔ مسکرا کر آپ جواب دیتے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہمارا حاجت روا نہیں ہے؟ کیا اللہ ہمارا الہ نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر جواب دیتے، اے عمر، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمارا الہ اللہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم ایک طرفہ ایگریمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیونکہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا۔ تو پھر ایگریمنٹ جب کر رہے تھے، ایگریمنٹ ابھی ہو گیا، ابھی سائن کرنا باقی ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو تشریف لائے، تو آپ زنجیروں کو توڑ کر آپ بھاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو ہمارے پاس آنے دو۔ تو وہ سہیل کہتا ہے، نہیں، یہ ایگریمنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایگریمنٹ ہوا، ابھی سائن نہیں ہوا، تو ان کو ہمارے پاس چھوڑ دو۔
میرے خاطر چھوڑ دو. تو وہ کہتا ہے نہیں, یا تو ایگریمنٹ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا. تو نبی کریم تو وہ حضرت ابو وہ کہتا ہے کہ ان کو لے کر جاؤ, یہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جاؤ. وہ کہہ رہا ہے مشرکین مکہ کو. تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو جندل رو مت, صبر کرو, اللہ تعالیٰ نجات دے گا, صبر کرو اللہ تعالیٰ نجات دے گا. تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کفار مشرکین سے کہتے ہیں کہ چھوڑ دو مجھے, اب مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اب تک اس لیے بھاگ رہا تھا کہ اپنے آقا تک پہنچ جاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں, مگر جب اب میرے آقا نے مجھے حکم دے دیا کہ میں یہیں پر رہوں تو میں یہیں رہوں گا, جہاں تم کہو گے وہاں بیٹھوں گا, جہاں تم کہو گے وہاں رہوں گا, اب مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایگریمنٹ پہ سائن لکھ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھا. تو وہ سہیل کہتا ہے ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے. وہ کفار مشرکین کیا کہتے ہیں, ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے, ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رحمان اور رحیم کو بیٹو. تو انہوں نے کہا کہ رحمان اور رحیم کو بیٹو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رحمان اور رحیم جو لکھا ہوا ہے اسے میٹو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹا. اس کے بعد نیچے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں ہم اگر آپ کو رسول جانتے تو یہ لڑائی ہی نہیں ہوتی, یہ ایگریمنٹ ہی نہیں ہوتا, جو رسول لکھا ہوا ہے اسے میٹو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ جو رسول ہے لکھا ہوا اس کو میٹو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ میں نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور آپ نے خود میٹا اسے. پھر وہ جو سہیل ہے وہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہتا ہے تم ان کے لیے آئے تھے, یہ تو تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو نہیں پتا میں کس کے لیے آیا تھا اور اب کس کے لیے جا رہا ہوں. تو صحابہ اکرام نے ہجرت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ مانا, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی. تو ہمیں بھی ہجرت کرنا ہے, کیسے گناہوں کی زندگی سے نکل کر ایمان کی زندگی میں آنا ہے, ایمان لانا ہے اور ایمان کو بچانا ہے. پھر کچھ سال یعنی 10 سال کے بعد فتح مکہ ہوا. جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر گئے اور آپ ممبر پر ٹھہر کر کعبۃ اللہ کے اندر آپ جا کر آپ کہتے ہیں کوئی ہے جو حضرت ابو جندل کو بلائے. تو حضرت ابو جندل کو بلایا گیا. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا تھا نا کہ صبر کرنا, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دلائے گا. تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ بعد میں فرماتے کہ میں جب یہ سوچتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سب کے سامنے بلایا تو خوشی سے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اب میری بدن سے روح نکل جائے گی. تو ہمیں کیا سمجھ آیا آج کہ ہمارے زندگی کے زلزلے کیسے ختم ہوں گے, کلمے سے ختم ہوں گے. کلمے کو پڑھنا ہے اور دل میں تصدیق کرنا ہے. جب ہم تصدیق کریں گے تو ہمارے زندگی میں جو زلزلے ہیں جو پرابلمس ہیں وہ ختم ہوں گے. اور ہمیں ہجرت کرنا ہے, صحابہ اکرام کی طرح محنت کرنا ہے, ایمان لانا ہے اور ایمان کو بچانا ہے. اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اس میں کچھ بھی غلطی ہو گئی تو معاف فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا.